وعلمه من البيان ما لم يعلم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا كتاب بعده ولا أمة بعد أمته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم المؤمن كالبنيان المرصوص المسلم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين
اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وذرياته وأتباعه أجمعين۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، اور باطل سے دبنے والے آسماں نہیں ہیں ہم، کئی بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ بعد الحمد الصلاۃ، جامع مسجد تقویٰ شالیمار ٹاؤن ڈیرہ غازی خان میں ربیع الثانی کا یہ دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ جمعے کے اجتماع سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آج کے جمعۃ المبارک میں دو موضوعات پر اجمالی طور پر گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلا موضوع تو یہ ہے کہ جسے گزشتہ جمعۃ المبارک میں بیان کرنا تھا، باوجہ کسی دوسرے عالم دین کو یہاں حاضر ہونے کا موقع اور شرف ملا۔ اللہ تبارک و تعالی رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ الحجرات کے اندر کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی جماعت طیبہ کو مخاطب فرماتے ہوئے فرمایا کہ اے اہل ایمان، اہل اسلام، آپ اپنی ہر بات اللہ اور اللہ کے رسول سے منوانے کی کوشش نہ کریں، مبادا کچھ ایسا نہ ہو جائے کہ آپ بشری تقاضوں کی وجہ سے ان امور کی حکمت اور ان کی مصلحت اور ان کے فوائد اور مضمرات سے آگاہ نہ ہوں، جبکہ آپ انہیں اختیار کر لیں اور پھر مشکل اور مصیبت میں مبتلا ہو جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہی وضاحت فرما دی کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین، پیروکار، آپ کے ہم نوالا، ہم پیالہ، ہم جماعت اور صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفید ہونے والی مقدس ہستیوں کے متعلق اللہ نے ارشاد فرما دیا، میں نے تو پسند کر لیا ہے تمہارے لیے ایمان کو، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، صرف پسند ہی نہیں کیا بلکہ تمہارے دلوں کو مزین اور آراستہ بھی کر دیا ہے۔ اور صرف ایمان، اسلام، ایقان، محبت اللہ اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے میں معجزن نہیں کیا، بلکہ اس کے ساتھ ہر طرح کی کدورت کو، غلظت کو اور علائش کو آپ سے دور کر دیا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک جماعت تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا، تمہارے دلوں کو مزین کر دیا، اور پھر تمہارے اندر سے، تمہارے دلوں سے میں نے کفر کو، فسق اور فجور کو اور نافرمانی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کر دیا ہے۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا اولئک هم الراشدون، یہی سارے کے سارے صحابہ رشد و ہدایت کے منبع اور محور ہیں۔
ہدایت پر گامزن رہنے والے ہیں۔ پھر سورہ الحدید کے اندر اللہ تبارک و تعالی رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کر چکے اور انفاق فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لے چکے ہیں، فتح مکہ یا صلح حدیبیہ کے بعد وہ حلقہ بگوش اسلام اگر ہو رہے ہیں تو ان کا انفاق اور جہاد سابقون الاولون مہاجرین اور انصار کے برابر نہیں ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی رب العزت نے انبیاء اور رسل کے اندر فرق مراتب کو برقرار رکھا، قائم رکھا، خود اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ہم نے بعض میں سے بعض رسولوں کو فضیلت عطا کر دی ہے۔ بعین ہی اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے درمیان بھی فرق مراتب موجود ہے۔ ایمان میں سبقت لے جانے والے، ہجرت کرنے والے اور بیعت شجرہ اس میں شرکت کرنے والے، صلح حدیبیہ میں شرکت کرنے والے، اصحاب بدر، اصحاب احد، اصحاب غزوہ خندق، فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، ان کا مقام، مرتبہ، شان، فضیلت، عزت، عظمت بہت بلند ہے۔ اور پھر اگر وہ انفاق فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ میں مصروف عمل رہ چکے ہیں تو ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے بنسبت ان لوگوں کے جو فتح مکہ یا فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا جنہوں نے۔ لیکن اللہ تعالی نے آگے ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن ہر دو طبقات کے ساتھ سابقون الاولون مہاجرین اور انصار اور فتح مکہ سے پہلے اور بعد میں ایمان لانے والے ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالی نے اچھائی کا، بھلائی کا اور خیر کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور آج کے ہمارے بعض گدی نشین یا تاریخ کے گندے اور آنکھوں کو ٹٹولنے والے کیڑے، وہ اٹھ کر حضرت ابو سفیان، حضرت ہند بن عتبہ، حضرت امیر معاویہ اور حضرت مروان ابن الحکم، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری، دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر اگر زبانیں تان دراز کرتے ہیں تو پھر وہ خرابی مسئلہ ان میں نہیں ہے بلکہ مسئلہ اس کے اپنے دل کے اندر اور اس کے دماغ کے اندر اور پھر اس کے سلسلہ نسب کے اندر ہے کہ وہ ان شخصیتوں کو، ان ہستیوں کو ہدف تنقید بنا رہا ہے جن کے ایمان اور ایقان کی گواہی اور جن کے ساتھ بھلائی اور خیر کا وعدہ رب تعالیٰ فرما رہے ہیں خود۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ تعالیٰ نے کل مخلوقات انسانی میں سے، انبیاء اور رسل میں سے امام الانبیاء، سرتاج الانبیاء، خاتم الانبیاء، خاتم المعصومین و خاتم المرسلین بنانے کے لیے میرا رب تعالی نے انتخاب کیا ہے۔ بعین ہی اسی طرح میری مدد اور نصرت کے لیے، میری اعانت کے لیے، میری صحبت کے لیے میرے صحابہ کو بھی میرے رب نے چنا ہے۔ وہ خود بخود راہ چلتے ہوئے نہیں آئے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چن کر، پکڑ کر، حضرت مولانا محمد اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، یہ صحابہ اہل ایمان کے، صحبت رسول کے سب سے زیادہ حقدار اور اہل ہی یہی لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو معیت اور صحبت رسول سے مستفید فرما دیا۔ وہ کوٹ مٹھن کے ایک خود ساختہ، خود نما، دعوے دار گدی نشین خواجہ عامر قریجہ صاحب نے مانا ہمدانی کے اندر حضرات صحابہ کرام کے متعلق بد کلامی کی ہے، تو وہ صحابہ کرام کو برا بلا کہنے کے نتیجے میں انہیں تو کوئی اثر نہیں ہوگا،
وہ تو دنیا سے بھی رخصت ہو چکے، قرآنی اور احادیث رسول کی وہ شخصیات ہیں، لیکن انسان کی اپنی آخرت اور دنیا جو ہے وہ خراب اور برباد ہو جاتی ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے آج کے جمعۃ المبارک کے اندر ایک اور موضوع جس پر میں کشائی کرنا چاہتا ہوں، وہ جو قرآن کریم کی آیات بینات میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تعالی نے ان آیات کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو بتلا دیا کہ کسی سبب، کسی قصاص یا کسی جرم کے اندر کسی انسان کو قتل کرنے کے علاوہ اگر کسی دوسرے انسان کو آپ نے نقصان پہنچایا، گویا پوری انسانیت کو تم نے نقصان پہنچایا ہے۔ اور اگر کسی ایک انسان کی جان بخشی کے اندر آپ نے کوئی مدد اور نصرت کی، اس کے لیے اسباب کو فراہم کیا، تو کل انسانیت کی زندگی بچانے کے مترادف ہے۔ اور پھر اللہ تعالی نے ہی موجودہ جو حالات ہیں گزشتہ 2 سال سے، ویسے تو قیام پاکستان سن 1947 میں قائم ہوا، اور خطہ عرب کے اندر انبیاء کی سرزمین پر یہود اور نصارہ کی سازشوں کے نتیجہ میں جبری طور کے اوپر، غاصبانہ طور کے اوپر اسرائیلیوں نے، یہودیوں نے فلسطین پہ قبضہ کر لیا اور وہاں آباد ہو گئے۔ اس دن سے لے کر آج تک مسلمانوں کا عرصہ حیات انہوں نے تنگ کر رکھا ہے، اور گزشتہ 2 سال سے تو اس میں انتہا درجے کا اضافہ ہو چکا ہے، اور باولے کتے کی طرح دائیں بائیں، شام کی طرف، قطر کی طرف، یمن کی طرف، لبنان کی طرف، کبھی پاکستان کو دھمکیاں دینا، کبھی کس ملک کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالی نے انہیں تورات کے اندر متنبع کیا تھا، بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی علت کے کسی ایک انسان کو نقصان پہنچاؤ گے، پوری انسانیت کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔ جبکہ اسرائیل گزشتہ 2 سالوں کے اندر ہزاروں کی تعداد میں مظلوم، مجبور اور مقہور مسلمان مرد و خواتین، پیر و جواں اور معصوم بچے گھروں میں، ہسپتالوں میں، تعلیمی اداروں میں ہے، ان کو شہید کرتا چلا جا رہا ہے۔ صرف بمباری کے ذریعے سے نہیں، گولی کے ذریعے سے نہیں، بلکہ غذائی قلت پیدا کر کے بھی وہ نقصان پہنچا رہا ہے۔ اور مسلمان ممالک خواب خرگوش کے اندر مبتلا ہیں۔ جب اپنے سر پہ آن پڑتی ہے تو رد عمل دینے میں دیر نہیں کرتے، لیکن وہاں فلسطین میں معصوم بلکتے ہوئے بچے، ماؤں کی گودیں اجڑ رہی ہیں، وہاں پر کوئی بھی جو ہے مسلم حکمران، مسلم ملک ان کی مدد و نصرت کے لیے تیار نہیں ہے۔ سویڈن اور دیگر ممالک کے 26 کے قریب ممالک کے سوشل ورکروں نے، سیاسی ورکروں نہیں بلکہ سماجی کارکنوں نے فیصلہ کیا کہ ہم غزہ میں جائیں گے، وہاں جا کر مظلوم فلسطینیوں کو صرف انسانی بنیادوں پر ان کو کھانا پینا، ان کی علاج معالجہ اور دیگر ضروریات زندگی کے اندر مدد کرنے کے لیے وہ 40 کے قریب کشتیاں لے کر گئے، بحری جہاز۔ پاکستان سے بھی 5 افراد تشریف لے گئے، سابق سینیٹر مشتاق احمد صاحب، مولانا پیر مظہر سعید صاحب اور ڈاکٹر اسامہ ریاض صاحب، دیگر 2 دوست بھی گئے۔ سمندروں کے تپیڑے کھاتے کھاتے بالآخر غزہ کے قریب پہنچے تو اسرائیلیوں نے ان کو دبوچ دیا، اور اس قافلے کے اندر 60% افراد غیر مسلم ہیں۔ اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے، مسلمانوں کو قرآن اور حدیث میں حکم دیا گیا ہے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم کالجسد الواحد اذا اشتکا منہ عضوا تداعی لہ سائر الجسد والحمى، کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اگر جسم کے ایک حصہ میں
کانٹا اگر ایڑی میں چبھتا ہے تو اس کی تکلیف اور الم کو، شدت کو اور حدت کو انسان کا سر، دماغ، دل، پورا جسم اس سے جو ہے لرز اٹھتا ہے۔ بعین ہی اسی طریقے سے کائنات کے اندر، دنیا کے اندر کسی ایک مسلمان کو بھی نقصان پہنچائے تو تمام عالم اسلام اور مسلمانوں کو تڑپ جانا چاہیے۔ بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو رہا، بلکہ اس کے برعکس ہو رہا ہے۔ اور وہ کیا ہو رہا ہے؟ قرآن ہمیں کہتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کے اندر، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ آپ جتنی کوششیں کر لیں یہود اور نصارہ کو اپنے قریب کرنے کی، کبھی بھی آپ کے قریب نہیں ہوں گے۔ ہاں البتہ اس صورت میں کہ آپ ان کی پیروی اختیار کر لو، جو وہ کہیں وہ آپ کرتے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر تھے، خاتم النبیین و خاتم المرسلین اور خاتم المعصومین پیغمبر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تو وہ زیر نگی رہے، زیر رہے، مسلمانوں کے سامنے مغلوب اور مفتوح رہے ہیں، لیکن آج کے مسلم حکمران ہر اعتبار سے تہذیب، ثقافت، تعلیم، سیاست، صنعت، حرفت، معیشت، ہر اعتبار سے اپنا ایمان اور ایقان یہود اور نصارہ کے ہاں گروی کر چکا ہے۔ IMF ایسے تو پیسے نہیں دیتا، وہ کوئی ہمارا وفادار اور ہم حبدار تو نہیں ہے، اس کے بدلے میں وہ ہم سے بھی کچھ تقاضے کرتا ہے، مطالبے کرتا ہے، اور انہی مطالبوں میں سے ایک چہل پہل گزشتہ ہفتے سے چل رہی ہے۔ امریکہ کے اندر امریکی صدر نے، ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ مل کر پریس کانفرنس کی اور کہا کہ ہم ابراہیم اکارڈ کے نام سے ایک معاہدہ امن قائم تشکیل دینے جا رہے ہیں۔ ابراہیم اکارڈ یہ ہے کہ مذاہب کا ایک ملغوبہ بناتے ہیں، اس میں مسلمان بھی ہوں، عیسائی بھی ہوں، یہودی بھی ہوں، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سارے متفق ہیں۔ جس طرح ہمارے بر صغیر میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، یہ تینوں اہل سنت کے مکاتب فکر حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک ایک ہی تھے۔ 16ویں صدی میں انگریز کے آنے کے بعد اختلافات وقوع پذیر ہوئے، ان کی سازشوں لارڈ میکالے نے جو ہماری وحدت کو پارا پارا کرنے کے لیے ڈیوائیڈ اینڈ رول کا فلسفہ اس نے اختیار کر کے ہمارے درمیان دراڑیں ڈالی۔ بعین ہی اسی طریقے سے مغرب، امریکہ اور دیگر غیر مسلم ممالک، یہود اور نصارہ مل بیٹھ کر یہ سازش کر رہے ہیں کہ ایسا معاشرہ، ایسا سماج تشکیل دیا جائے جس کے اندر چوں چوں کا مربع ہو، مسلمان بھی ہوں، یہودی بھی ہوں، عیسائی بھی ہوں اور دیگر مذاہب کے افراد بھی اس کے اندر شامل ہوں، اور اسی کے تناظر میں فلسطین کے اندر امن ہوگا۔ لیکن کیسے امن ہوگا؟ اسرائیل کی ہر بات تسلیم کی جا رہی ہے، جبکہ جو لوگ حق آزادی کا مطالبہ کر رہے ہیں، اپنی جان، مال، عزت، آبرو اور اپنے وطن کی حفاظت کے لیے حماس کے افراد میدان عمل میں موجود ہیں، کہتے ہیں تم اس معاہدے کو تسلیم کر لو وگرنہ تمہارے لیے بہت برا ہوگا۔ بھئی جب کبھی کوئی صلح کرانے والا صلح کراتا ہے، ثالث پر لازم ہے کہ وہ غیر جانبدار اور محاید ہو، کسی ایک فریق کی طرف جھکنے والا نہ ہو، ہر دو فریق کی بات سننے کے بعد وہ جانبداری کے ساتھ، غیر جانبداری کے ساتھ فیصلہ کرے۔ ایسا تھوڑی ہے ایک کا موقف سنا اور دوسرے پہ مسلط کر دیا۔ اور پھر دوسرا یہ بھی بات ہے کہ بار بار وہ جس کی بات کو مانا اور تسلیم کیا جا رہا ہے وہ اپنے وعدے سے مکر جاتا ہے، بلکہ اسی پریس کانفرنس کے بعد بھی جیسے اسرائیل میں واپس یاہو پہنچا تو اس نے کہا بھائی میں ان باتوں کو فلسطین کے لیے ایک الگ ریاست کے طور پہ تسلیم کرنا اور یہ باتیں میں ان کو نہیں مانتا، بلکہ ان کو کسی اور خطے میں جانا ہوگا۔ اور پھر وہ گریٹر اسرائیل کے خواب دیکھتا ہے، اور پھر وہ امن قافلہ اسطول العالمی جو گیا ہے گلوبل سمود فلوٹیلا کے نام سے، غیر مسلح افراد، ادویات اور غذائی اشیاء لے کر جانے والے، سول سوسائٹی کے افراد، سماجی جو کارکن کے، ان سب کو انہوں نے دبوچ لیا اور گرفتار کر لیا ہے۔
نہ معلوم ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ اور سوء اتفاق اور بدقسمتی یہ بھی ہے کہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم یہ مطالبہ کرتا ہے کہ جی ہمارے افراد کو باعزت رہا کیا جائے۔ بھئی آپ اپنی فوج بھیجیں، آپ اپنی سیاسی عسکری اعتبار سے دفاع اسلام اور دفاع مسلمین کے اندر اپنا حصہ شامل کریں، نہ کہ صرف زبانی کلامی فیس بک اور ٹویٹر اور سوشل میڈیا پہ بیان جاری کرنے پر اکتفا کر لیں۔ اور یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے تمام عالم اسلام اور مسلمانوں کے کہ قرآن کریم نے اور اللہ کے محبوب پیغمبر نے جو کچھ فرما دیا ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، زمین اور آسمان میں تغیر اور تبدل واقع ہو سکتا ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے محبوب کا فرمان جھوٹا اور غلط نہیں ہو سکتا۔ کہ اللہ نے فرما دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ایک تو وہ دوست نہیں بن سکتے، ہمارے وفادار نہیں ہو سکتے، اور جب وہ وفادار نہیں ہے تو ہمیں بھی ان کا دلدار بننے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بھی ان کا بھائی خواہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ افسوس کا عالم ہے کہ ہماری مذہبی جماعتیں بھی اور افراد جو لوگ بااثر افراد ہیں وہ بھی کوئی عملی سرگرمی نہیں کرتے، اگرچہ آج کے دن گزشتہ دن بھی احتجاج ہوئے ہیں اسلام آباد کراچی کے اندر سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب یا گلوبل سمود فلوٹیلا کے حق کے اندر ان سے ادارے یکجہتی کرنے کے لیے، لیکن یہ عملی ہونی چاہیے، زبان تک محدود نہ ہو، عملی طور کے اوپر زبانی طور پر بھی بات کی جائے، سماجی اور سوشل بائیکاٹ بھی کیا جانا چاہیے، امریکی اور اسرائیلی مصنوعات کا اور غیر مسلموں کی تمام مصنوعات کا سماجی مقاطعہ بھی کیا جانا چاہیے۔ فیس بک، سوشل میڈیا، اگرچہ انہوں نے اس کو پیدا کیا، انہوں نے اس کے اندر جو ہے تخلیقات کی، ابتکارات کی ہیں، لیکن اب یہ تمام انسانوں کے استعمال میں ہے، دسترس میں ہے۔ اپنے طور پر جس بھی طریقے سے گلوبل سمود فلوٹیلا کی حمایت کے اندر، تائید اور توثیق کے اندر انسان اپنا کردار معاشی اعتبار سے، سفارتی اعتبار سے، کلامی اعتبار سے ادا کر سکتے ہیں وہ ادا کرتے چلے جائیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی جلیل ہیں جن کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مکہ کے روز سے پہلے، قافلہ مکہ المکرمہ کی حدود میں تو داخل ہو گیا، لیکن فتح مکہ کے آغاز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت ابو سفیان کو لے کر آئے اور حلقہ بگوش اسلام انہیں کرایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان کو یہ اعزاز دیا، فرمایا اے جو من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو کوئی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ امن پا لیتا ہے۔ اسی طرح غزوہ حنین، غزوہ طائف اور پھر غزوہ یرموک کے اندر بھی جو ہے حضرت ابو سفیان شریک کار رہے ہیں مسلمان لشکروں کے اندر، اور ان کی دونوں آنکھیں اس میں شہید ہوئی ہیں۔ غزوہ حنین کے موقع پر جب ان کی ایک آنکھ ضائع ہوئی، اپنی آنکھ کا ڈھیلا لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو سفیان بتلائیے کیا میں یہ آنکھ کا تمہارا ڈھیلا آنکھ میں رکھ کر رب تعالی سے دعا کر کے تمہاری آنکھ کو صحت یاب کر دوں، یا تم اس کا اجر اور ثمرہ کل قیامت کے روز جنت میں کی صورت میں لینا چاہتے ہو؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول مجھے جنت گوارا ہے، دنیا میں اس آنکھ کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اسی طریقے سے حضرت ابو سفیان ہی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتماد کرتے ہوئے غزوہ طائف کے جو قیدی تھے ان کا جو ہے اپنا محافظ کے طور کے اوپر انہیں متعین فرمایا، اور پھر اب ابو سفیان کی جو بیوی حضرت ہند بنت عتبہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جب ایمان قبول کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ وہ اس قدر شریف الطبیعہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کلمہ اسلام کے اقرار سے پہلے، اسلام قبول کرانے سے پہلے جو گواہیاں اور شہادتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم طرف فرماتے، اس میں ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدکاری کو اختیار
اختیار نہیں کریں گی۔ تو انہوں نے حیرت کے ساتھ، استعجاب کے ساتھ، غیر مسلمی کی زندگی گزارنے کے باوجود بھی کہا کہ کیا کوئی حیادار اور عزت دار، پاک طینت اور فطرت عورت بھی بے حیا اور بد کردار ہو سکتی ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر حضرت ہند بنت عتبہ ہی ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے روز یعنی میرے ایمان قبول کرنے کے دن سے پیشتر میں سب سے زیادہ روئے زمین پر جس گھرانے کو ناپسند کرتی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا گھرانہ تھا، لیکن اب اسلام قبول کرنے کے لیے جب حاضر ہو گئی ہوں تو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں مجھے روئے زمین پر سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ گھرانہ ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت فرما رہی تھی، اور ان کے دیگر پھر اسی طریقے سے حضرت ابو سفیان اور حضرت ہند کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ سسر کا بھی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوا لی اصحابی و اصہاری، اے لوگو بات سن لو، مجھے میرے لیے میرے صحابہ اور میرے سسرال کو معاف کر لو۔ فمن سبہم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس کسی شخص نے میرے صحابہ یا میرے سسرال والوں پر سب و شتم کیا ہے اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور تمام مخلوقات انسانی کی بھی لعنت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت عظام کی محبت و مودت کی سعادت سے بہرہ ور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔